آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں گی، آپ پر جو قرضوں کا بوجھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، آپ کی ہر پریشانی کا حل اس وظیفے میں موجود ہے، بہت آسان ہے۔ پھر اگر آپ پر جادو ہو، آپ پر مالی پریشانی ہو جائے، آپ کو غربت آئے، تو پھر آپ مجھے کال کریں، پھر میں جھوٹا ہوں گا، نعوذ باللہ میں اللہ، وہ خوشیاں آئیں گی کہ آپ کے وہم گمان میں بھی کبھی نہیں آئے گا۔ ایسا نصاب دیتا ہوں وظائف کا کہ آپ کو کبھی بھی انشاءاللہ غربت کی پریشانی، دشمنوں کی پریشانی، جادو کی پریشانی، جنات کی پریشانی، ہر مسئلے کا حل کے وظیفے میں موجود ہے۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے بھائیوں بہنوں، آج کل چونکہ غربت کی پریشانی ہر جگہ موجود ہے، خصوصاً پاکستان میں غربت ہی غربت، پیسے کی قدر و قیمت نہیں رہی، اور روز بروز لوگوں کے مشکلات بڑھتے جا رہے ہیں۔ تو آج میں انشاءاللہ آپ کو ایسا نصاب دیتا ہوں وظائف کا کہ آپ کو کبھی بھی انشاءاللہ غربت کی پریشانی، دشمنوں کی پریشانی، یا جادو سے جو جادو کی پریشانی، جنات کی پریشانی، ہر مسئلے کا حل آج کے وظیفے میں موجود ہے۔ اگر آپ نے اس پر عمل کیا تو انشاءاللہ العزیز آپ کو کبھی بھی ان مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا، آپ کا علاج خود بخود ہوتا جائے گا، آپ کے گھر میں خوشیاں آئیں گی، آپ کے گھر میں جو غربت کی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی، آپ پر جو قرضوں کا بوجھ ہے وہ ختم ہو جائے گا، آپ کی ہر پریشانی کا حل اس وظیفے میں موجود ہے۔ اگر آپ نے اس پر عمل کیا، بہت آسان ہے۔ تو اجازت عام ہے، کوئی بھی اجازت نہ مانگا کرے، کیونکہ میں بار بار یہی کہتا ہوں کہ میرے وظائف کی اجازت عام ہے تمام مسلمانوں کے لیے۔ ہاں، 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھنا ہوگی، ادا کرنی ہوگی، اور اسی طرح رزق حلال کی طلب کریں گے، حرام سے بچ کر رہیں گے، کیونکہ جو نماز نہیں پڑھتا اس کا وظیفہ کیوں کام کرے گا، کیونکہ نماز تو فرض ہے، اپنے حاجات اللہ پر پورے کرنے ہیں تو نماز تو پڑھنا ہوگا، تو نماز کی پابندی ضروری ہے۔ جو نماز نہیں پڑھے گا اللہ ناراض ہوگا، خدا نخواستہ۔ جب اللہ کسی سے ناراض ہو تو اس کا حاجت پورا کرنے کے لیے کون ہے جو اس کی حاجت پورا کرے، کیونکہ سب کام تو اللہ ہی کرتے ہیں، سارے خزانے تو اللہ کے ہاتھ میں۔ تو نماز کی پابندی، رزق حلال کی طلب، کیونکہ جو حرام مال جس کے پیٹ میں پڑا ہوگا، اللہ نہ کرے، اس کی کوئی عبادت ہی قبول نہیں ہوتی، اس کی دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تو ان 2 شرطوں کے ساتھ پھر اللہ پر اعتماد اور یقین کامل ہو، کیونکہ حدیث قدسی میں آتا ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اپنے بندے کے ساتھ اس کے ظن، اس کے گمان کے مطابق ہی معاملہ فرماتا ہوں، یعنی جس طرح مجھ پر یقین رکھے گا، گمان رکھے گا، میں اسی کے مطابق معاملہ فرماؤں گا۔ تو اب ایک شخص ہے جو اللہ پر اعتماد کے ساتھ، یقین کامل کے ساتھ دعا مانگ رہا ہے، وظیفہ پڑھ رہا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے گمان کے مطابق فیصلہ فرما دیتے ہیں، اس کی دعا قبول ہو جاتی ہے۔ اور خدا نہ کرے جو اللہ پر شک کرتا ہو کہ بھائی میرا وظیفے، میں نے تو بہت سے وظائف پڑھے، دعائیں مانگی، کبھی قبول نہیں ہوئی، تو چلو یہ بھی پڑھتا ہوں آج کا وظیفہ، تو اس کی دعا کیوں کر قبول ہوگی، اس کا وظیفہ کیا کام کرے گا، کیونکہ اس کو اللہ پہ شک ہو رہا ہے، اللہ نہ کرے۔ تو اپنے اعتماد اور یقین کو کامل بنائیں۔ اور آخری بات وظیفے کے متعلق کہ وظیفے کا تلفظ ٹھیک ہو، آپ جو بھی دعا وظیفہ پڑھ رہے ہیں تو اس کا تلفظ ٹھیک ہو۔ ابھی جو وظیفہ میں آپ کو دے رہا ہوں اس کا تلفظ ٹھیک ہو،
تو انشاءاللہ اگر آپ نے یہ نصاب اپنا لیا جو میں آپ کو دے رہا ہوں تو آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی، آپ کو کبھی غربت نہیں ہوگی، آپ کو کبھی قرض نہیں ہوگا بھی تو جلدی سے اتر جائے، اگر اب یہ ہے تو وہ جلدی اتر جائے گا۔ آپ کو کبھی دشمنوں کا خوف نہیں ہوگا انشاءاللہ، آپ کو کبھی جادو پریشان نہیں کرے گا، آپ کو عاملین کے چکر لگانے کی ضرورت نہیں ہوگی، کیونکہ عاملین تو اس لیے بیٹھے ہیں، بہت سے عاملین، سب کی بات نہیں کر رہا، بہت سے ایسے ہیں کہ وہ صرف اور صرف لوگوں کے اموال لوٹنے کے لیے بیٹھے ہیں، اموال کے ساتھ ساتھ ان کے ایمان لوٹنے کے لیے بھی بیٹھے ہیں، کیونکہ ان کا ایمان بھی خراب کر دیتے ہیں، برباد کر دیتے ہیں، اور اسی طرح ان کے مال بھی لوٹ لیتے ہیں، تو ان کی ضرورت ہی نہیں پڑے گی انشاءاللہ کسی عامل کے پاس۔ آپ اس نصاب کو اپنا لیں، بس 5 وقت کی نماز پابندی کے ساتھ پڑھا کریں، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین کو لازم پکڑ لیں، ظہر کی نماز کے بعد سورہ فتح 26ویں پارے کی سورت کو پڑھا کریں ضرور، عصر کی نماز سورہ نبع عما یتساءلون سورت کو پڑھا کریں 30ویں پارے کی شروع میں جو سورت ہے، مغرب کی نماز کے بعد آپ نے سورۃ الواقعہ کو پڑھنا ہے، سورہ واقعہ، اور 11 بار سورہ قریش 11 بار، اور اسی طریقے سے 1 بار سورہ واقعہ، 11 بار سورہ قریش، اور 101 بار اللہ الصمد، اور عشاء کی نماز کے بعد آپ نے تبارک الذی سورت کو پڑھنا ہے، اور صبح و شام استغفار 100 مرتبہ، درود شریف 100 مرتبہ، یہ آپ معمول بنا لیں اپنی زندگی کا، تو انشاءاللہ آپ کو کبھی غربت قریب ہی نہیں آئے گی، آپ کو کبھی دشمنوں کا خوف قریب بھی نہیں آئے گا، جادو آپ کے قریب بھی نہیں آئے گا، جنات آپ سے بھاگیں گے انشاءاللہ، آپ کو کوئی پریشانی نہیں، آپ کے کاروبار میں ترقی، آپ کی زندگی میں برکات، آپ کے اولاد میں، آپ کے گھر میں، تمام بیماریوں سے، پریشانیوں سے انشاءاللہ آپ امن و حفاظت میں رہیں گے۔ ہاں ایک بات اور کہ حدیث میں جو دعائیں ہیں، بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم، وہ صبح و شام 3 بار کم از کم پڑھا کریں۔ تو ترتیب ایک بار نصاب کا پھر سن لیں، یہ ترتیب دوبارہ سن لیں جلدی جلدی، فجر کی نماز کے بعد سورہ یاسین، ظہر کی نماز کے بعد سورۃ الفتح 26ویں پارے کی، عصر کی نماز کے بعد سورہ نبع عما یتساءلون 30ویں پارے کے شروع میں جو سورت ہے، مغرب کی نماز کے بعد ذرا غور سے سن لیں، مغرب کی نماز کے بعد 1 بار سورہ واقعہ، اور 11 بار سورہ قریش، اور اللہ الصمد 101 بار، عشاء کی نماز کے بعد تبارک الذی سورۃ الملک 29ویں پارے کی شروع کی سورت وہ پڑھیں، اور اس ترتیب سے صبح و شام 100 بار درود شریف اور 100 بار استغفار، جو بھی استغفار آپ کو کرنا چاہیں، یہ اپنی زندگی کا معمول بنا لیں، اور ساتھ ہی صبح و شام بسم اللہ الذی لا یضر مع اسمہ شیء فی الارض ولا فی السماء وہو السمیع العلیم۔ آپ ان معمولات کو اپنی زندگی کا حصہ بنا لیں، پھر اگر آپ پر جادو ہو، آپ پر مالی پریشانی ہو جائے، آپ کو غربت آئے، تو پھر آپ مجھے کال کریں، پھر میں جھوٹا ہوں گا، نعوذ باللہ، اللہ نہ کرے۔ آپ ان پر عمل کریں، آپ کی زندگی میں وہ خوشیاں آئیں گی کہ آپ کے وہم گمان میں بھی کبھی نہیں آئے گا کہ یہ خوشیاں کہاں سے آ رہی ہیں، یہ مال و دولت کہاں سے آ رہا ہے، یہ زندگی میں خوشیاں، اطمینان، سکون، آپ کو کبھی پریشانی نہیں ہوگی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ تمام مسلمانوں کی پریشانیاں، غموم و ہموم کو خوشیوں میں بدل دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد